بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف عائشہ کی طرف سے السلام علیکم۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے تمام برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ عقیدہ: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں۔ عقیدہ نمبر 2: مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن سے انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی ہو مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ عقیدہ نمبر 3: مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چائز مظلوم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بس تو رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے کف میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرا بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دھولا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور بعض پر عذاب ہوگا، اور ان کی معصیت کے لائق پھر ان کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا، واللہ تعالیٰ عالم۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا تو سوال نکرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جو ارشاد ہوا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور اس کو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی کھڑکی کھولیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ اگر ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ کہ تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر کرے۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے تو اس پر جو ہے بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں گستاخی کر کے انہوں نے یہ آفت پائی، اور اگر مردہ منافق ہے تو اس سے سوالوں کے جواب جو ہیں کہے جائیں گے تو وہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتا سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ہاتھ لوہے کا گز ہوگا، اور یہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور ایک کتا یا بھیڑیا یہ اس شکل کے بن کے اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکیوں کے اعمال جو ہیں اس صورت پر ان کو انس دیں گے۔ عقیدہ نمبر 9: عذاب قبر حق ہے
اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر گزرا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ مورد عذاب و ثواب ہوں گے اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ جو کچھ ایسے باریک اجزاء ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتی ہے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ قیامت روحوں کا اعادہ ہے جو ہے وہ جسم پر ہوگا۔ بلائی اعضاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جوان بیماری میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوشت آ کر مسئلہ سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت وہی گوشت اور ہڈیاں اور خاک راکھ ہو جائیں گی اور رب حالت میں عزوجل لائیں گے، نے اور اسی کا فرمایا نام کہ حشر ہے۔ ہر عقیدہ نمبر 10 مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں بھی تو اس سے وہی سوالات ہوں گے اور انہی کی بنا پر اس کو ثواب یا عذاب ملے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و جواب و عذاب جو ہے وہ اس کو پہنچے گا۔ مسئلہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام اور شہداء قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جس نے کبھی بھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی تو ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتا۔ جو شخص انبیاء کرام کی شان میں کی یہ شان میں خبیث کلمہ کہہ کر مر گئے، مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث اور مرتکب توہین ہے۔